نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے دلوں کے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 27واں پارہ سورہ الواقعہ، آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وہی قرب والے، اولئک المقربون، وہی قرب والے ہیں، نعمتوں کے باغوں میں ہیں۔ یہاں سے ان تینوں اقسام کے لوگوں کی جزا بیان فرمائی گئی، اور سب سے پہلے آگے بڑھ جانے والوں کی جزا بیان کرتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب درجات والے ہیں اور وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، وہ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، وہ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آگے بڑھ جانے والے پہلے لوگوں میں سے بہت ہیں اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہیں۔ پہلے لوگوں سے کون مراد ہیں؟ اس کی تفسیر میں صحیح قول یہ ہے کہ پہلے لوگوں سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کے پہلے وہ لوگ مراد ہیں جو مہاجرین و انصار میں سے اسلام قبول کرنے میں سابقین اولین ہیں، اور بعد والوں سے ان کے بعد والے لوگ مراد ہیں۔ احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ مرفوع حدیث میں ہے کہ یہاں اولین و آخرین اسی امت کے پہلے اور بعد والے لوگ ہیں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں گروہ میری ہی امت کے گروہ ہیں۔ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ علی سرر موضونۃ، جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے۔ یہاں سے اللہ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کا مزید حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت میں ان کے بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا، کہ جنت میں وہ اپنے تختوں پر ایسے ہوں گے، ایسے تختوں پر وہ ہوں گے جن میں لال، یاقوت اور موتی وغیرہ ہوں گے، جواہرات ان تختوں کے ساتھ جڑے ہوں گے، اور وہ ان تختوں پر عیش و نشاط کے ساتھ تکیے لگائے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور اور دل شاد ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ان کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے لڑکے پھریں گے، کوزوں اور سراہیوں اور آنکھوں کے سامنے بہنے والی شراب کے جام کے ساتھ۔ اس سے نہ انہیں سر درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش میں فرق آئے گا۔ جو شراب جنت میں پئیں گے وہ مدہوش کرنے والی نہیں ہوگی، نہ سر درد کرنے والی ہوگی، اور پھل میوے جو جنتی پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے۔ یطوف علیہم، ان پر دور چلائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کی طرح اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے پیدا کیے ہیں جو لڑکے نہ کبھی مریں گے نہ کبھی بوڑھے ہوں گے، اور وہ خادم ہوں گے اہل جنت کے، اور نہ ہی ان میں کوئی جسمانی تبدیلی آئے گی،
اور یہ ہمیشہ رہنے والے لڑکے اللہ کی بارگاہ کے مقرب بندوں پر خدمت کے لیے ہوں گے، اور خدمت کے ساتھ کوزوں، سراہیوں اور آنکھوں کے سامنے بہنے والی پاک شراب کے جام کے دور چلائیں گے۔ وہ شراب ایسی ہے کہ اسے پینے سے نہ انہیں سر درد ہوگا، نہ کوئی ہوش میں فرق آئے گا، جبکہ دنیا کی شراب میں یہ وصف نہیں ہے۔ دنیا کی شراب پینے سے مدہوش ہو جاتا ہے بندہ، سر درد ہوتا ہے، اور ایسی ایسی تیز شرابیں ہیں، کتنے لوگ یہاں مر جاتے ہیں شراب پی کے، بندے کے اوسان میں فطور آ جاتا ہے دنیا کی شراب پی کے۔ اور شراب پیش کرنے کے ساتھ ساتھ خدمت گار لڑکے وہ تمام پھل میوے اہل جنت کے پاس لائیں گے جو وہ پسند کریں گے، اور ان پرندوں کا گوشت جو وہ پسند کریں گے۔ یہاں تو تیتر بٹیر کھانے کا دل کر جائے، کوئی اور ایسی چیز دل کر جائے تو بڑی مشکل سے ملے گی، یا بہت ساری چیزیں گوشت تو ملے گا ہی نہیں، لیکن وہاں جو چاہیں گے، جس پرندے کے گوشت کا دل کرے گا وہ گوشت ملے گا۔ اہل جنت پر کیے گئے ان انعامات کو ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور پھلوں، میووں اور گوشت جو وہ چاہیں گے ان کے ساتھ ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ جنتی لوگ جنت میں ایسے جام ایک دوسرے سے لیں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی، نہ کوئی گناہ ہوگا، کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہوگی اس میں، اور ان کے خدمت گار لڑکے ان کے ارد گرد پھریں گے گویا کہ وہ چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہیں۔ یاد رہے کہ خدمت گار لڑکوں کا اہل جنت کو پھل اور گوشت پیش کرنا ان کی خصوصی خدمت کے طور پر ہوگا، ورنہ جنتی درختوں پر لگے ہوئے پھل ان کے اتنے قریب ہوں گے کہ وہ پھل تو ویسے ہی وہ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے آرام سے توڑ سکیں گے۔ یہ جو لڑکے آگے منتخب ہوں گے، ملازم ان کے خادم ہوں گے، یہ ویسے ان کے پروٹوکول کے لیے ہوں گے، اور جس پرندے کی تمنا کریں گے وہ بھنا ہوا ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا قطوفها دانیہ، اس کے پھل قریب ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر جنتی کو پرندوں کا گوشت کھانے کی خواہش ہوگی تو اس کی مرضی کے مطابق پرندہ اڑتا ہوا سامنے آ جائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ پرندہ جس کا دل کرے گا وہ پرندہ بنا ہوا پلیٹ کے اندر سامنے آ جائے گا، سامنے پیش ہوگا، اس میں سے جتنا چاہے گا جنتی کھائے گا، پھر وہ اڑ جائے گا۔ آیت نمبر 21 میں اہل جنت کے لیے پرندوں کے گوشت کا ذکر کیا گیا۔ اس مناسبت سے ان پرندوں کے بارے میں 3 احادیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت کا پرندہ بختی اونٹوں کی طرح ہوگا، اور وہ جنت کے درختوں میں چرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک وہ پرندہ تو بہت اچھا ہے اور عمدہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا اسے کھانے والا اس سے زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ہوگا، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ تم بھی اسے کھاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم جنت میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھو اور تمہارے دل میں اسے کھانے کی خواہش پیدا ہو تو وہ اسی وقت بنا ہوا تمہارے سامنے پیش ہو جائے گا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں جب کوئی آدمی پرندے کا گوشت کھانے کی خواہش کرے گا تو بختی اونٹ کی طرح بڑا پرندہ آ جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دسترخوان پر ایسے بھن کر پیش ہو جائے گا کہ اسے کوئی دھواں نہ لگا ہوگا، نہ ہی کسی آگ نے اسے چھوا ہوگا۔ وہ آدمی اس سے پیٹ بھر کر کھائے گا اور اس کے بعد پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ وَحُورٌ عِین کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بڑی آنکھ والی خوبصورت حوریں ہیں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب اہل جنت کی خدمت کے لیے
بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ہوں گی، اور وہ حوریں ایسی ہوں گی کہ جیسے موتی کو صدف میں چھپا کر رکھا جاتا ہے، کہ نہ تو کسی کے ہاتھ نے چھوا، نہ دھوپ نے، نہ اسے ہوا لگی، اور اس وجہ سے وہ انتہائی صاف اور شفاف ہوتا ہے موتی۔ الغرض جس طرح یہ موتی اچھوتا ہوتا ہے، اسی طرح وہ حوریں اچھوتی۔ یہ بھی مروی ہے کہ حوروں کے تبسم سے جنت میں نور چمکے گا، اور جب وہ چلیں گی تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے زیوروں سے تقدیس اور تحمید کی آوازیں آئیں گی، اور یاقوتی ہار ان کے گردنوں کے حسن و خوبی سے ہنسیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر۔ یعنی بارگاہ الہی کے مقرب بندوں کو یہ سب کچھ کیوں ملے گا؟ ان کے دنیاوی اعمال کے بدلے کے طور پر، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا یہ صلہ ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قلیلا سلاما سلاما، نہ ان میں کوئی بیکار بات سنیں گے، نہ کوئی گناہ کی بات، مگر سلام سلام کہنا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں کوئی ناگوار اور باطل بات ان کے سننے میں نہ آئے گی، البتہ وہ ہر طرف سے سلام سلام کا قول ہی سنیں گے، کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی جانب سلام آئے گا، بس سلام ہی سلام وہاں ہو۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں جانب والے کیا دائیں جانے والے۔ اس سے پہلی آیت میں آگے بڑھ جانے والے بارگاہ الہی کے مقرب بندوں کی جزا اور ان کا حال بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے اہل جنت کے دوسرے گروہ یعنی دائیں جانب والے اصحاب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، کہ وہ لوگ جو دائیں جانب والے ہیں ان کی عجیب شان ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں معزز اور مکرم ہیں، اور ان کی اچھی صفات اور خوبیوں کی وجہ سے ان کے لیے جو کچھ تیار کیا گیا ہے اسے تم نہیں جان سکتے۔ فی صدر محدود وطلع ممدود، بغیر کانٹے والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے اور کیلے کے گچھوں میں۔ یہاں سے دائیں جانب والوں کی جزا بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ایسی جنتوں میں مزے لوٹیں گے جن میں بیری کے ایسے درخت ہوں گے جن میں کانٹے نہیں لگے ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں دیہاتی مسلمانوں اور ان کے پوچھے گئے سوالات کی وجہ سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک دن ایک دیہاتی مسلمان آئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اذیت ناک درخت کا ذکر فرمایا ہے، اور میرا یہ گمان نہیں کہ جنت میں کوئی ایسا درخت ہو جو اپنے مالک کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو۔ حضور نے اس سے ارشاد فرمایا، وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے عرض کی، بیری کا درخت ہے۔ یہ اذیت ناک اس لیے ہے کہ اس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں بیری کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا فی صدر محدود، اللہ تعالیٰ اس کے کانٹے کاٹ دے گا اور ہر کانٹے کی جگہ وہ پھل دے گا، کانٹا نہیں ہوگا، اور ان میں سے کوئی رنگ بھی دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا۔ وطلع ممدود، اور کیلے کے گچھوں میں، یعنی دائیں جانے والے ان جنتوں میں مزے کریں گے جن میں کیلے کے ایسے درخت ہوں گے جو جڑ سے چوٹی تک کیلے کے گچھوں سے بھرے ہوں گے۔ کیلا بھی وہاں ملے گا جنت میں انشاءاللہ۔ وظل ممدود وماء مسکوب، اور دراز سائے میں اور جاری پانی میں۔ وظل ممدود، اور ہمیشہ کے سائے میں۔ ارشاد فرمایا کہ دائیں جانب والے ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے دراز سائے میں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں سوار شخص 100 سال تک دوڑتا رہے تو وہ اسے طے نہ کر سکے گا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وظل ممدود۔ جنت میں سایہ ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں بعض مفسرین کا قول ہے کہ جنت میں سورج نہ ہونے کے باوجود سایہ ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہے لیکن وہاں سایہ ہے، جیسا کہ ابو عبداللہ
محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری جنت سائے دار ہے، حالانکہ وہاں سورج نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک جنت میں سایہ نہیں، اور آیت میں سائے سے اس کا مجازی معنی مراد ہے، جیسا کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں سائے سے اس کا حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی راحت و آرام مراد ہے۔ وَمَاءٍ مَّسْکوب، اور جاری پانی میں، یعنی دائیں جانب والے ان جنتوں میں ہوں گے جن کی زمینی سطح پر پانی ہمیشہ کے لیے جاری ہوگا، اور وہ جب چاہیں جہاں سے چاہیں کسی بھی مشقت کے بغیر پانی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔